میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نیا سال 1443 ہجری میں ہمارا داخل ہو چکے ہیں اور آج یکم محرم الحرام ہے، تو یکم محرم الحرام سے یوم عاشوراء تک 10ویں محرم الحرام تک یہ جو ایام ہیں یہ بڑے ہی فضیلت والے ایام، یہ جو دن ہمیں نصیب ہوئے ہیں یہ عبادت، ریاضت، مجاہدے والے دن ہیں۔ یہ جو وقت ہمیں پہلی محرم سے 10ویں محرم تک کا ہمیں جو وقت مل رہا ہے، یہ وقت ہمیں اپنے محاسبے کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اور اپنے رب کو منانے کے لیے اور رب کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دلانے کے لیے بڑے ہی متبرک دن ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ابن کثیر اٹھا کر کے دیکھیے، تفسیر نعیم میں اٹھا کر کے دیکھیے، کتب احادیث اٹھا کر کے دیکھیے، اور سورہ ہے سورہ فجر پارہ نمبر 30، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ ان آیات بینات کے شان نزول میں مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ جن 10 متبرک دنوں کا ذکر اللہ پاک ان آیات بینات میں کر رہا ہے، فرما رہا ہے، وہ 10 دن 10 راتیں ماہ محرم الحرام کی یکم سے لے کر کے یوم عاشوراء تک کی ہے، بڑے ہی مبارک ہیں، ایسے مبارک ہیں کہ ہمارے اور آپ کے صرف مسلمانوں کے ہی نہیں، اس دھرتی پر جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، جتنے مانو اس وقت ہیں اور جتنے انسان آنے والے دنوں میں قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ہم سب کے دادا ہیں، ہمارے اور آپ کے سب کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، تو اسی ماہ مبارک کے انہی مبارک دنوں میں اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں جب آپ کو ڈالا گیا، آگ میں پھینکا گیا، یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، جو آگ ٹھنڈی ہوئی، گلے گلزار بن گئی، تو جس وقت آپ کو ڈالا گیا، جس وقت وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، تو وہ ماہ محرم الحرام، جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رات دن کے پانی برسنے کے بعد 6 ماہ کے بعد جب پہاڑی سے ٹکرائی، تو وہ دن وہ ماہ محرم الحرام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے، فرعون دریا میں غرق ہو گیا، وہ دن، وہ مہینہ، وہ ایام، یہی ماہ محرم الحرام۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے، اسی ماہ محرم الحرام کی انہی ایام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت نصیب ہوئی، انہی مبارک ایام۔ اسی لیے آقا علیہ السلام صحابہ سے فرماتے کہ اے میرے صحابیوں، یہ مبارک ایام ہیں، یہ بڑے ہی پیارے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھو، اور خاص طور سے آقا علیہ السلام اگر کسی روزے کو رکھنے کا حکم دیے ہیں تو وہ یوم عاشوراء کا روزہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ اللہ کو محبوب ہے تو وہ ماہ محرم الحرام عاشورے کے دن کا روزہ ہے۔ مگر سنت رسول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام
حکم فرماتے کہ ایک نہیں بلکہ دو دو روزے جب رکھو نفل روزے تو دو روزے. اللہ کے رسول کو بڑا پسند تھا روزہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو یہ وہ روزہ ہے جس کو یہودی بھی رکھتے ہیں. یہ وہ روزہ ہے جس کو جو ہے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء نے رکھا. اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو اسی روزے کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رکھنے کا حکم فرمایا. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ایک روزہ نہیں بلکہ دو روزے رکھنے کی ہے. تو دو روزے رکھیں اور کثرت سے ان دنوں میں عبادت کریں, کثرت سے نمازوں کی پابندی کریں, کثرت سے ذکر و اذکار میں رہیں اور کثرت کے ساتھ غریبوں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی مدد کریں, ان کے پریشان حال لوگوں کے کام آئیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن اگر کوئی بندہ کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے سر میں جتنے بال ہوں گے اللہ پاک اتنے نیکیاں اس کو عطا فرمائیں. ذرا اندازہ لگائیے کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اتنا بڑا ثواب ہے, تو کسی یتیم کو ہم اس کے سر پر محبت سے ہاتھ بھی پھیریں گے, اس کا پیٹ بھی بھریں گے اور اس کے کام بھی آئیں گے, تو کیا اللہ پاک ہماری بخشش نہیں فرمائے؟ عاشورے کا دن بڑی ہی عبادت والا دن ہے, مبارک دن ہے, روزے رکھنے کا دن ہے. اور عاشورے کے دن سے لے کر کے اور جو 9 دن بچے ہیں, یہ تمام ایام, یہ تمام دن, تمام وقت ہمارا کثرت سے خدا کی یاد میں گزرے, کثرت سے خدا کی جو ہے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے پر گزرے. کثرت کے ساتھ ہماری نمازیں ہوں, ریاضتیں ہوں, ذکر و اذکار ہوں, غریبوں, یتیموں, مسکینوں کی مدد ہو, ان کی بھوک کو مٹانا ہو, ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہو, پریشان حال لوگوں کے کام آنا ہو, انسانیت کی خدمت کرنا ہو. میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان تو نہیں چھیڑ رہا ہوں, اگر بات یاد آ گئی ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں انشاءاللہ.